یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 44 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ کفار اور مشرکین کا قیامت کے بارے میں مذاق اڑانا اور حق سے رو گردانی کیوں ایک سنگین جرم ہے، اور ان کے انجام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کفار کا رویہ اور قیامت کے دن ان کی حالت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر کیا ہوا کافروں کو کہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، داہنے سے اور بائیں سے غول کے غول۔ کیا طمع رکھتا ہے ہر شخص ان میں کہ داخل ہو جائے گا نعمت کے باغ میں؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں۔ سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ بے شک ہم کر سکتے ہیں کہ بدل کر لے آئیں ان سے بہتر، اور ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں گے۔ سو چھوڑ دیجئے کہ یہ باتیں بنائیں اور شغل کریں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں۔ جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ کفار اور مشرکین کا قیامت کے بارے میں مذاق اڑانا اور حق سے رو گردانی کیوں ایک سنگین جرم ہے، اور ان کے انجام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سورۃ المعارج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس رویے کو موضوع بنایا ہے کہ جس میں وہ قیامت اور آخرت کے بارے میں شک اور استہزاء کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار ایمان اور قیامت کے یقین کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قیامت سچ ہے تو اسے فوراً لے آیا جائے۔ اس طرح سے وہ قیامت اور اللہ کے عذاب کو ایک افسانہ تصور کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں قیامت کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ نہ صرف حق سے رو گردانی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئیں اس کی بھی تحقیر ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسے کفار کے لیے سخت عذاب کی
وعید سنائی گئی ہے۔ ان آیات میں بھی قیامت کا دن اور اس کی شدت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اس دن انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا اور اپنے اعمال سے کا حساب دیتے وقت انکار کی کوئی گنجائش اس کے لیے نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کو واضح کیا کہ ان کی تکبرانہ روش ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بنے گی اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے ایمان اور تقوی ہی نجات کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا انتہائی سنگین جرم ہے جس کے نتائج انہیں آخرت میں ضرور بھگتنے ہوں گے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المجاہرون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کو فخریہ طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ کفار کا رویہ اور قیامت کے دن ان کی حالت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ سورۃ المعارج کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے رویے کو ذکر کیا ہے جو دنیا میں حق سے انکار کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی تصویر کشی کی اور بتایا کہ ان کی حالت اس دن کیا ہوگی۔ ان آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کے چہرے خوف سے زرد ہوں گے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کے پیغام کو حقیر جانا تھا اور آج آخرت میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ یہ آیات ہمیں درس دیتی ہیں کہ قیامت کا دن ایک حقیقی دن ہے اور اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کرنے والے لوگ قیامت کے دن شدید مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ دنیا میں عیش و عشرت اور تکبر کی زندگی گزارنے والے اس دن کی شدت سے اور اس دن کے عذابات سے بچ نہ سکیں گے اور ان کے چہروں پر ذلت اور ندامت کی علامات ہوں گی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاثۃ اصناف شعاث عراۃ بہم، قیامت کے دن لوگوں کو تین حالتوں میں اٹھایا جائے گا، کچھ لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، برہنہ اور ذلیل ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔